السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گویا گانے والا تھا جو گایا کرتا تھا۔ طبلہ سارنگی کے بغیر اس زمانے میں بھی گانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فکر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار رب کائنات کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہوئے گویا ہوا، یا اللہ، اب تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ تو تو سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ مجھے ماریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ خواب میں آواز آئی، عمر اٹھو، بھاگو، دوڑو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم اور سننے والا ہے۔